اللہ الرحمن الرحیم 7 ستمبر 2015۔ اس وقت میں شکاگو کے ایک ہوٹل میں ہوں اور میرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں یہاں کے پروگرام میں وہ سب اس کمرے میں موجود ہیں۔ آج ایک انوکھا ایکسپیرئنس ہوا مجھ کو۔ مجھے یاد آیا کہ ایک واقعہ جو ہم نے لکھا ہے رسالے میں کہ امریکہ کسی ٹاؤن قصہ ہے، ٹاؤن کا ایک سٹی کا ایک سائنٹسٹ، غالباً وہ اسٹرانومی کا آدمی تھا، تو وہ ریسرچ کر رہا تھا۔ تو ایک دن شام کو اسے اپنی ریسرچ کا آنسر مل گیا، تو اس کو چاہیے تھا ایک آڈینس جس کو بتائے، تو نکلا اپنے گھر سے، تو کوئی آڈینس نہیں مل رہا تھا اس کو۔ پتہ چلا کہ آج ایک تھیٹر ہو رہا ہے، تو ٹاؤن کے لوگ زیادہ تر وہیں چلے گئے، تو وہاں پہنچا وہ تھیٹر ہاؤس میں۔ تو اس وقت پروگرام چل رہا تھا، تو کوئی آرٹسٹ مائک لے کر بول رہا تھا، بہت اٹینٹیو ہو کر سن رہے تھے۔ یہ سیدھا جا کر کے اسٹیج پہ پہنچ گیا اور چھین لیا مائک، اسے چھین لیا، مائک چھین کر کہا اسٹاپ ایوری تھنگ، اسٹاپ ایوری تھنگ، آئی ہیو اے گریٹ نیوز فار یو، آئی ہیو ڈسکورڈ دی لا آف یونیورس۔ اب سب وہاں سسپینس پیدا ہوگا، سسپینس کہ کیا وہ نیوز ہے، کیا لا آف یونیورس، ایک سسپینس۔ پھر اس نے بتایا جو بتایا، تو اس واقعے سے میرا مائنڈ ٹریگر ہوا، اور میں نے سوچا کہ یہی واقعہ زیادہ بڑے لیول پر حج کے میدان میں ہونے والا ہے۔ حج کے میدان وہاں بھی ایک لمحہ آئے گا جب کچھ سارے لوگ سسپینس ہو جائے گا کہ کیا خبر ہے، چپ ہو جائیں گے لوگ۔ تو وہ مجھے لے کر ایک حدیث کو لے کر ایسا میرے مائنڈ میں آیا۔ ایک حدیث ہے کہ آخری زمانے میں شہادت آدم انجام کچھ لوگ انجام دیں گے۔ ہذا آدم الناس، اس کے الفاظ ہیں ہذا آدم الناس شہادت عند رب العالمین، رب العالمین کی یہ سب سے بڑی شہادت ہوگی۔ شہادت مانے وٹنس، دعوت، یا شہادت مانے نہیں مردے والے میں نہیں، کہ آخری زمانے میں کچھ اہل ایمان ایک دعوت کا کام کریں گے، تو اس کے لیے اعلان ہوگا کہ ان لوگوں نے سب سے بڑا دعوت کا کام کیا۔ اس کو لفظ ہے شہادت آدم، ہذا آدم الناس شہادۃ عند رب العالمین۔ تو بہت دن میں سوچتا تھا کہ شہادت آدم پیغمبر اتنے سب آئے، تو آخری زبان شہادت آدم کیسے کریں گے؟ رسول اللہ آئے، شہادت ابراہیم آئے، کون پیغمبر آئے، تو بعد کے زمانے کے لوگ شہادت آدم کیسے کریں گے؟ تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ شہادت آدم ان ٹرمس آف کوانٹٹی ہے، ان ٹرمس آف کوالٹی نہیں۔ اچانک یہ بالکل ساری بات کھل گئی۔ یہ جو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہادت آدم انجام دی، یہ سب سے بڑا دعوت کا کام، یہ ان ٹرمس آف کوالٹی نہیں، کیونکہ ان ٹرمس آف کوالٹی پیغمبر سے بڑھ کون کر سکتا ہے کام؟
ان ٹرمس آف کوالٹی پیغمبر سے بڑھ کر کرتا ہے. یعنی رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے کہا کہ میں ایک پیغمبر کو دیکھ رہا ہوں, اس کی قوم نے اس کو نکال دیا اور پتھر مارا. تو چولہا نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو کہ اس کے چہرے سے خون بہ رہا ہے, خون بہ رہا ہے. اپنی زبان سے وہ کہہ رہا ہے کہ رب تو قومی فإنهم لا يعلمون, اے میرے رب ان لوگ ہدایت دے کیونکہ وہ جانتے نہیں. میں نے سوچا ہم میں سے کوئی شخص اس کوالٹی کی دعوت کر سکتا ہے, پتھر مارے اور خون بہے, چہرہ لوہان ہو جائے اور ہماری زبان پہ نکل رہا ہو رب تو قومی فإنهم لا يعلمون. اس درجے کا دعوت کا کام ہمارے بس میں نہیں, پیغمبر کے بس میں تھا. تو یہ جو ہے دعوت شہادت اعظم, یہ ان ٹرمس آف کوالٹی نہیں ہو سکتی, کیونکہ پیغمبر سے بڑھ کے کون کوالٹی والا, ہائی کوالٹی والا دعوت کا کام کر سکتا ہے. یہ میری سمجھ میں ہے کہ یہ ان ٹرمس آف کوانٹٹی ہے, اور یہ پریڈکشن ہے کہ گلوبل کمیونیکیشن کے زمانے میں کچھ لوگ اٹھے گے, یہ کام کریں گے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی پیغمبر گلوبل لیول پر نہیں کر سکا, ان کا لوکل لیول پہ ہوا سب کا, ہر پیغمبر. خود رسول اللہ کا بھی, خود رسول اللہ کا بھی, خود قرآن میں یہ لفظ موجود ہے, خود قرآن میں کہ لتنذر, قرآن میں ہے کہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہے لتنذر ام القری ومن حولها. یہ خود قرآن میں آیت ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے اس رسول کو تاکہ وہ ڈرائے مکہ والوں کو اور مکہ کے اطراف والوں کو. لتنذر ام القری ومن حولها. تو ان ٹرمس آف کوانٹٹی یہ تو گلوبل نہیں ہوا, لوکل ہوا. کیونکہ دیکھیے ان ٹرمس آف کوانٹٹی یا ان ٹرمس آف لوکل یعنی گلوبل دعویٰ اٹ ریکوائرس ٹیکنالوجی. آپ منہ سے چیخ کر کے ساری دنیا کو آواز پہنچا دیں, یہ پاسبل نہیں. کیونکہ اگر فرض کیجیے کہ کوئی آدمی ایسی آواز نکال سکے کہ یہاں بولے دنیا بھر سنائی دے, تو سننے سے پہلے سب کو ختم ہو چکا ہوگا. کیونکہ آواز سے جو ویو نکلے, ویو سب ڈسٹرائے کر دیں گے چیز. یعنی ایسی آواز جس کی ویو جو ہے ساری دنیا میں پہنچے, وہ تو ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی, ڈسٹرائے ہوگا. تو اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے کہ حضرت عالم الناس شہادۃ عند رب العالمین, کہ اس امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑی دعوت کا کام کریں گے, شہادت اعظم کا کام انجام دیں. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ کام صرف 21 صدی پاسبل ہے, اس سے پہلے پاسبل ہی نہیں تھا. کیونکہ اب ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن آخری حد تک پہنچ چکا ہے. آپ چاہیں تو چاند کو بھی اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. تو گلوبل کمیونیکیشن کا دور جب آ جائے گا تب پاسبل ہوتا ہے شہادت اعظم. تو اس میں یہ بات کہی گئی یہ فضیلت کی بات نہیں ہے. فضیلت کے اعتبار سے پیغمبر صاحب کو بڑھ نہیں سکتے,
امپاسبل ہے, کوئی بڑھ نہیں سکتا. حضرت مسیح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درخت کے نیچے سوتے تھے. ایک آدمی ان کے پاس آیا, ان کی باتیں سنی تو کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ ابن آدم کے ساتھ تو, ابن آدم کے پاس تو کوئی سایہ بھی نہیں, درخت کے نیچے میں رہتا ہوں. تو ہم میں سے کون ہے جو یہ اس پر یہ گزرے تو اب قائم رہے. ہم کو گھر نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, درخت کے نیچے سوتے ہیں. اور ٹڈی, ایک پیغمبر تھا, جنگل میں جا کے ٹڈی پکڑ کھا لیتے. ٹڈی, ہم میں سے کون ہے ٹڈی کھا کر رہ سکے. تو ان ٹرمس آف کوالٹی پیغمبر کا آپ سے پڑھ کر کچھ کر نہیں سکتا کوئی. تو اس سے مراد ہے ان ٹرمس آف کوانٹٹی, یعنی جب گلوبل دعویٰ کا زمانہ آ جائے, اس زمانے میں کچھ لوگ اس کو ڈسکور کریں گے, اس زمانے میں کچھ لوگ دعویٰ اسپرٹ سے اتنا زیادہ بیدار ہو جائیں گے کہ اس کو اپنا کرسر بنائیں گے, اسی کے لیے جیئیں گے, اسی کے لیے بنیں گے اور گلوبل دعویٰ کریں گے. پھر میں نے سوچا کہ آخرت میں جب سارے انسان اکٹھا ہو جائیں گے, ہر پیدا ہونے والا وہاں موجود ہو جائے گا, تو فرشتہ کوئی اعلان کرے گا, وہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ وہ لوگ آئیں جنہوں نے شاید آدم انجام دیا, وہ لوگ آئیں جنہوں نے سب سے بڑا دعوت کا کام انجام دیا. ایک سسپینس ہو جائے گا, سسپینس, یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں. سارے لوگ جو ہیں بالکل سسپینس ہو جائے گا, دیکھیں وہ کون لوگ ہیں. تو پھر کچھ لوگ نکلیں گے, وہ کلیم نہیں, ان کا کلیم کر کے نہیں وہاں ہوگا, فرشتے تصدیق کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساتھ آدم انجام دیا تھا. یعنی گلوبل دعوت, گلوبل دعوت. تو ہمارے جو ایریا ہے جہاں ہم پیدا ہوئے, وہاں پر ایک صاحب تھے جو کم پڑھے لکھے تھے, لیکن ان کو تقریر کرنا بہت اچھا آتا تھا. تو وہ مسجدوں کو ٹھیکہ لیتے تھے, مسجد بنانے کا ٹھیکہ, پیسہ جو ہے آدھا میرا رہے گا آدھا تمہارا رہے گا, چندہ کرتے تھے. تو جاتے تھے ادھر ادھر تقریر کرتے تھے, مسجد کی امپورٹنٹ بتا دیتے. پھر کہتے تھے کہ مسجد بناؤ جنت میں جاؤ. تو پھر آخر ان کا سٹر ہوتا تھا, کود دھماجم جنت, کود دھماجم جنت. تو لوگ جو بھی جیب میں ہوتا سب نکال دے دیتے. تو یہ وہی کود دھماجم جنت والی بات ہے. اگر لوگوں کا اسپرٹ پیدا ہو جائے تو ہر کام سیکنڈری بن جاؤ, ہر دوسرا کام. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حشر کے میدان میں اعلان کیا جائے کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے سب سے بڑا دعوت کا کام کیا, شہادت اعظم انجام دیا. ایک قصہ ہمارے بچپن کے زمانے میں سنا تھا ہم نے کہ مولانا محمد جوہر جب خلافت کی تحریک چلا رہے تھے تو اس علاقے میں آئے تھے ایک بار. تو اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا, آواز بڑی زوردار ہوتی تھی, تقریر کرتے تھے تو مجمع اکٹھا ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک مجمع میں تقریر کی, جب تک ختم ہوئی تو مجمع کے اندر سے ایک بوڑھا آدمی نکلا, بوڑھا آدمی نکل کر آیا ان کے پاس اور ان کی پیٹ ٹھوکی ایسے اور کہا کہ محمد علی جوان طے کیے کیوں نہیں کیے, جو تو نے کیا کسی نے نہیں کیا. محمد علی جوان طے کیے کیوں نہیں کیے. تو آخرت میں حشر کے میدان میں بھی
یا تو اللہ تعالیٰ یا جبریل اٹھیں گے اور ان لوگوں کی پیٹ تھپائیں گے کہ اے بندو جو تم نے کیا کسی نے کیا تھا. یہ گلوبل دعویٰ، گلوبل دعویٰ. تو قرآن میں وہ حدیث میں یہ ہے کہ ہر ہاؤس ہولڈ میں قرآن پہنچ جائے گا، ہر چھوٹے بڑے گھر میں قرآن پہنچے گا. تو ابھی تو کوئی پاسبل ہوا ہے. پہلے تو جاگرہی کا پتہ تھا، نہ پرنٹنگ پریس تھا، نہ لوگ ٹرانسلیشن کو جانتے تھے. ٹرانسلیشن کا لفظ بھی اس زبان میں نہیں تھا. قرآن کا ترجمہ کرو. اب سارے یعنی اسباب جمع ہو گئے ہیں. قرآن کا آپ ترجمہ کریں. میجر لینگویجز جو ہیں، بڑے بڑی زبانیں جو ہیں، اس کو چھاپیں، بلک میں چھاپیں، اس کو اپنے رکھا اپنے پاکٹ میں، اپنے بیگ میں، اور جہاں بھی ہر جگہ آپ کو ملے کچھ نہ کچھ. ایئرپورٹ پر، بس اسٹیشن میں، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن پر، بازار میں، پارک میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، لائبریری میں، حتیٰ کہ مسجدوں میں آتے ہیں ٹورسٹ دیکھنے کے لیے. تو ہر طرف ٹورسٹ کا ایک ایکسپلوژن ہے، ایکسپلوژن. جہاں جائیے وہاں. کیونکہ ساری دنیا میں ایک موبلٹی آ گئی ہے، موبلٹی کہ جاؤ میرے بندے کچھ ہیں جو میرا قرآن بانٹتا جاؤ کہ لوگوں سے. یہ سارے مواقع کھل گئے. اب جو لوگ ادر دین دعوت کسی کام میں اپنے کو مصروف کریں تو اللہ کے ہاں وہی لوگ ہوں گے جو والد آتا حدیث میں اللہ ان کو دیکھے گا نہیں. لا ینظر الیہ، کہ تم کیسے تھے کہ سب کچھ ہم نے کر دیا، تم کو تو صرف تھوڑا سا کرنا تھا اور تم نے کیا. تو قرآن میں ہے، وہ حدیث میں ہے کہ لا ینظر الیہ، اللہ ان کو دیکھے بھی نہیں. تو یہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ کیسا عجیب لمحہ ہوگا جب حشر کے میدان میں اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ آئے جنہوں نے شاہد اعظم کا کام انجام دیا، سب سے بڑا دعوت کا کام. اب وہ اٹھیں گے ماڈسٹی کے ساتھ، تو فرشتے ہر طرف سے آواز دیں گے یہ ہے وہ لوگ، یہ ہے وہ لوگ، یہ ہے وہ لوگ. تو سارے لوگ ان کو رش کے لیے دیتے ہیں، رش کے لیے. تو آپ لوگوں کو جو یہاں اکٹھا ہیں اور آپ کے پیچھے جو لوگ میری بات سنیں، ان سب کو میں یہی کہوں گا کہ اس اپرچونیٹی کو اویل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیجیے کہ وہ اس وقت جب کہ اعلان ہو تو آپ ان میں سے ہوں، ان میں سے ان کو فرسٹ گواہی دے کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے شاہد اعظم کا کام انجام دیا تھا. تو اس زمانے میں دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بہت آسان ہے. 2 چیز آپ کو کرنا ہے، قرآن کا ٹرانسلیشن اور سپورٹو لٹریچر. قرآن کا ٹرانسلیشن اور سپورٹو لٹریچر فلڈ کر دیے، فلڈ ہر طرف فلڈ کر دیے. اس میں آپ کو اپنے جاب کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنے بزنس کو نہیں چھوڑنا ہے. کیسا انوکھا یہ موقع آیا ہے. آج جو ہے جاب کے لیے آپ سفر کرتے ہیں، بزنس کے لیے سفر کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ لٹریچر لے لیے. صحابہ یہی کرتے تھے، ان کا لٹریچر نہیں تھا، وہ ان کی میموری میں قرآن ہوتا تھا. جہاں کوئی ملا تو اس کو لگے قرآن سنانے. آپ بھی جہاں کوئی ملے ان کو کتاب دیجیے، جہاں کوئی ملے وہ قرآن دیجیے. قرآن کا ترجمہ اور سپورٹو لٹریچر. کیسا عجیب یہ اللہ تعالیٰ نے کا احسان ہے کہ اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا. یعنی ہر ایک کے لیے ممکن ہو گیا. ایک چھوٹا بچہ بھی نکلے گھر سے تو وہ قرآن کا ترجمہ
یا جس کو میں کہتا ہوں سپورٹڈ ریلیشن بات مل سکتا ہے, جو ملے دے دے اس کو. یعنی ایک اندھا بہرا آدمی, ایک بچہ, ایک غریب آدمی, کوئی بھی شخص دعوت کا کام کر سکتا ہے ڈیو ٹو ماڈرن ٹیکنالوجی, ڈیو ٹو پرنٹنگ پریس. تو آپ لوگ اگر اس اسپرٹ کو اپنے اندر پیدا نہ کریں تو سمجھ لیں کہ آپ اس گروہ میں نہیں ہوں گے. پھر پتہ نہیں کہاں ہوں گے, کس کارنر پہ ہوں گے, کچھ جنگل میں ہوں گے. کیسا عجیب ہوگا وہ لمحہ جب کہ فرشتے اعلان کریں کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے شہادت اعظم کا کام انجام دیا. کیسا عجیب لمحہ. اور یہ جو 21 صدی ہے, اس زمانے میں تو آپ کو کچھ بھی کرنا نہیں ہے, کچھ سیکریفائس نہیں دینا, صرف اپنی پرائرٹی کو بدلنا ہے. اب کچھ سیکریفائس نہیں چاہیے, صرف پرائرٹی کو بدلنا ہے. پہلے تو گردن کاٹی جاتی تھی, ہاتھ کو توڑا جاتا تھا, اب یہ سب کچھ ہے ہی نہیں, صرف پرائرٹی کو بدلنے کے بعد. کہ سر کیا کام ہے, کیا خلاصہ ہے؟ Maulana, you've shared with us a very important hadith where it was mentioned that حشر کے میدان میں یہ announcement ہوگی for that group who would have done شہادت اعظم. So you started by The greatest dawah work. that is the greatest dawah work. So you started by linking it with the scientist who had made a discovery, and he went to the hall where the program was going on, and then he took the mic and he said to everyone that I have to tell you something. So you are saying that a much larger level, at a much greater magnitude, the announcement will be done on the day of judgment, that here is a group who have done Shahadat Azam. So you are saying that in the earlier period, the prophets did quality dawah work. So now we can't do that kind of quality work, but we have phenomenal opportunities to do dawah work in terms of quantity. So you said that in the present age, the modern communication, the printing press, and the internet, the technology has made it easy for all of us to reach to every single individual, every house. And if we do this task, if we make this as priority number one, then we can be the contenders of that Shahadat Azam group. And Maulana, it's very inspiring to also hear from you that you said that Jibreel alayhi salam and the other angels will come and they will pat on the back of the people who would be part of this group. And we can't afford to not be part of this group, because God will say that I made everything very easy, I made it everything available for you. All you had to do was to just stand up and do this Shahadat Azam. So you've said that we don't have to leave our jobs, our business, we can do it along with that, but we have to make this as priority number one, and then we can be inshallah the contenders of Shahadat Azam group. تاریخ کو دیجیے, آپ ریپیٹ کیجیے کیا کریں تھوڑا سا. مولانا, یہ آج ہم نے نیا کانسیپٹ سیکھا ہے کہ جو شہادت اعظم ہے, جس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی دعوت, جنت میں ان لوگوں کو بہت بڑا ریوارڈ ملے گا جو اس کو گلوبلی کریں گے, کیونکہ جو پروفٹس نے کیا وہ تو کیا, ہائی کوالٹی ہے, وہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. تو آج کا جو ٹائم ہے, اس میں کمیونیکیشن ہے, ٹریول ہے, پرنٹنگ پریس ہے, تو یہ اب گلوبل ٹائم آ گیا ہے. تو جو دعویٰ یہ لوگ کریں گے ان کا وہ دعوت اعظم جو بگیسٹ
ہے اس کا پارٹ بن جائیں گے. اور اس کے لیے آپ نے یہ بتایا کہ جو ہمیں اس کے لیے اپنی جاب یا کوئی ایسا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کام ہم پیرالل بھی کر سکتے ہیں, اور صرف ہمیں لائف میں یہ کرنا ہے کہ اس کو پرائرٹی بنانا ہے اور پرائرٹی کو چینج کرنا ہے. تو یہ بھی اچھا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں کرتے رہیں مگر اس کو پرائرٹی بنا دیا. تو پرائرٹی بنانے سے ہی یہ بہت آگے جو ہے نا وہ جا سکتا. Maulana, you said that on the day of judgment, the angels will say that who are those people who did Shahadat Azam, that the greatest dawa. And you said, explaining this, you said that it would be those people who did dawa in the modern times. And it would be in terms of quantity, not quality. The prophets have done dawa work in terms of quality. We cannot do that form of dawa work. But in the modern times, with global communications and printing and all the technology, we can do quantitatively we can do dawa work, so that we reach every home and make that hadith of Musnad Ahmad inshallah come true. And you have given that as the target, and that we have to spread the Quran and the supporting material and spread it into each and every home. That is the target that you have given us. اب دیکھیے کہ جن لوگوں کو یہ کریڈٹ ملے گا آخرت میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہادت اعظم کام انجام دیا, ان کا ریوارڈ کیا ہوگا؟ ان کا ریوارڈ ہوگا سب سے اونچی جنت. ایک حدیث ہے کچھ لوگ جنت کے اتنے اونچے مقام ہوں گے کہ لوگ ان کو دیکھیں کہ یہ صاحب سیلس ٹاور کو دیتا ہے, کہاں اتنے بڑے درجے میں, بہت اونچی درجے کی جنت ایک ہوگی وہاں, جس کو لوگ دور سے ایک رش کی نظر دیکھیں گے, ایسے کیسا خوشنصیب لوگ ہیں جن کو یہ جنت. اچھا دیکھیے جنت ہے کیا چیز. قرآن کی ایک آیت ہے جنت کے بارے میں, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کو تم چاہو, اور وہ سب کچھ ہوگا جو تمہیں مانگو. اب یہ بہت ہی زبردست سائیکولوجیکل ایک بات ہے. ہر آدمی, کوئی بھی, چاہے عام ہو چاہے کنگ ہو, غریب ہو یا کوئی رچ آدمی ہو, ہر آدمی کا ایک تجربہ ہوتا ہے. ہر آدمی, کوئی اس میں ایگزامپٹڈ نہیں کہ اس نے جو کچھ چاہا تھا وہ اس کو ملا نہیں. کیونکہ ڈیزائر جو ہے آپ کی, جو ڈیزائر, مائنڈ از ڈیزائر سیکنگ اینیمل, مائنڈ از ڈیزائر سیکنگ اینیمل. لیکن ڈیزائر کسی کو فلفل نہیں ہوتی, کوئی بھی ڈیزائر. تو ہر آدمی جیتا ہے اس میں کہ اب شاید پورا ہو جائے میرا ڈیزائر, اب پورا ہو جائے, لیکن بڑھ جاتا ہے. تو ہر آدمی بڑھتا ہے انفلفلڈ ڈیزائر کے کیس بڑھتے ہیں. ہر آدمی کیس انفلفلڈ ڈیزائر کے کیس ہے. تو غور کیجیے کہ وہ جگہ جہاں وہ ڈیزائر پوری ہوں, جہاں وہ سب ملے جو ہم چاہیں, جس کا ہم آرڈر دیں, تو کیسی عجیب غریب جنت ہوگی. پھر وہاں موت نہیں, وہاں ایکسیڈنٹ نہیں, وہاں بڑھاپا نہیں, وہاں ایکسیڈنٹ نہیں. میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ جنت جو ہے وہ ہر قسم کا ڈس ایڈوانٹیج وہاں ختم ہو جائے گا. ہر قسم کا ڈس ایڈوانٹیج وہاں ختم ہو جائے گا.
اور ہر قسم کی لمیٹیشنز وہاں ختم ہو جائیں گی. ہر قسم کا ڈس ایڈوانٹیج اور قسم کی لمیٹیشنز وہاں ختم ہو جائیں گی. اب غور کی کیسی عجیب بہت جگہ ہوگی دنیا میں. تو قدم قدم پر لمیٹیشن، قدم کو ڈس ایڈوانٹیج، قدم قدم کو محدودیت. کوئی بھی انسان چاہے وہ سب دنیا کا سب سے رچ آدمی ہو، دنیا کا سب پرٹیکولر پاور بھی ہو، اس کو کوئی بھی فلفلمنٹ نہیں جیتا، کوئی بھی شخص. اور اٹرنل طور پر تو آدمی اگر سوچے سنسیئرلی تو جنت کو سوچنے کی تھرل پیدا ہو جائے گا، سوچ کر ہی تھرل پیدا ہو جائے گا اور دوڑے گا اس کی طرف. قرآن میں ہے کہ سارے اولاد مغفرت وجنت اور سماوات کہ دوڑ جنت کی طرف. دوڑو جنت. دوڑو کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس بات کو ریئلائز کر لو کہ جنت کیا ہے تو تم دوڑو گے اس کی طرف، بھاگو گے اس کی طرف. ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص جس نے زندگی میں ہر قسم کا آرام اٹھایا ہوگا، ہر قسم کا کمفرٹ، ہر قسم کی لگژری، کوئی ایسا کنسیویبل یا انکنسیویبل لذت نہیں ہوگی جس کو دنیا میں نہ ملی ہو. اب پھر اس کو آخر وہاں پر کیا ہوگا کہ تھوڑی سی جاننے میں ڈال کے نکال لیا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی آرام اٹھایا؟ تو کہا کہ نہیں کبھی. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ آخرت میں نا انسان جہنم سے بچے اور جنت میں اس کو داخلہ ملے. اس دور میں جنت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فری بنا دیا. یعنی کوئی قربانی نہیں دینا ہے، صرف اپنی پرائرٹی کو ریسیٹ کرنا ہے. کوئی قربانی نہیں، اپنی پارٹی کو ریسیٹ کیجیے بس اور جنت جائیے. یہ سب کیا سمجھے آپ؟ میں نے کہا کیا کہا میں نے؟ Maulana, you are saying that the the people who will be part of the Shahadat-e-Azam group will get the highest level of paradise. So you said that when these people will be on that level, the other people will look at them with a lot of envy. And you said that what is paradise? Paradise basically is a place where there will be no limitation, there will be no disadvantage. So we all have to aspire for that level of paradise. And then in the end, Maulana, you said that we don't have to really sacrifice much. It is all about setting our priorities. So that is the biggest thing. لیکن سیکریفائس پہلے زمانے میں یہ ہوتی تھی کہ آپ کو مارا جاتا تھا، کاٹا جاتا تھا، کیونکہ وہ زمانہ تھا ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ. ریلیجس پرسیکیوشن کے زمانے ہونے کی وجہ سے آپ کو ہاتھ پاؤں توڑتے تھے، مارتے تھے، ہر قسم کی مصیبت اٹھانا پڑتی تھی. لیکن اب ریلیجس پرسیکیوشن ختم. یعنی ایز این انٹرنیشنل ڈار ختم ہو گیا. ریلیجس پرسیکیوشن کے زمانے میں ایز این انٹرنیشنل ڈار ختم ہو گیا. اس لیے نہیں ہے مصیبت. یعنی انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ نارم کی وجہ سے ختم ہوا ہے. تو اب خواہ کو مارا آئے گا، مارنے گا آپ کو. جو ریزن تھا وہ ختم ہو گیا. اس لیے اب میں کہتا ہوں کہ اب مسئلہ جو ہے فزیکل سیکریفائس کا نہیں ہے، اب پرائرٹی کو ریسیٹ کرنے کا. اس تاریخ بات آپ کیا کہا میں؟ مولانا یہ آپ نے بتایا ہے کہ جو اس گلوبل دعویٰ پہ کام کریں گے ان کو جنت کا بڑا ہائی اسٹینڈرڈ ٹاپ ہے جنت، اس میں جائیں گے جہاں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگی اور کوئی اس کو فرسٹریشن اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی.
اور اس میں یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ اب یہ کام جو ہے نا آج کے دور میں آسان ہو گیا، اصلاحی کا فری، جیسے سیل لگی ہوتی ہے، تو اس میں صرف ہمیں اپنی پرائرٹی کو سیٹ کرنا ہے اور بس، اور یہ کام پھر ہو جائے گا. تو یہ ریسیٹ کرنا ہے. تو یہ مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ ایک تو یہ آسان ہے، صرف پرائرٹی کو ریسیٹ کریں اور بس کام کرنا شروع کریں. کیا پرائرٹی کو ریسیٹ کرنے کا کیا مطلب؟ It means that the way you're leading your life, اس کو reassess کرو and redirect it in such a way that you make dawah work your priority. اس لیے ہے کہ ایج آف ریلیجس پرسیکیوشن ختم ہو گیا. اب کون کسی کو ستائے، کون کسی کو مارے، تو اب وہ اس قسم کا معاملہ نہیں رہا دنیا میں. لیکن ایک اور باقی معاملہ ہے، کیونکہ آپ کی وشز ہیں، آپ کی چاہتے ہیں، آپ کی دلچسپیاں ہیں، آپ کا تعلقات ہے، وہ سب تو باقی ہے. دوسروں کی طرف سے آپ کو مارا نہیں جائے گا، لیکن خود آپ کی جو خواہشیں ہیں، آپ کے جو تعلقات ہیں، وہ تو باقی ہے. یہاں پر آپ کو سیکریفائس دینا ہے، اور سیکریفائس یہ کہ پرائرٹی کو سیٹ کریں آخرت کے سامنے رکھ کر، اسی کو قدم ریسیٹ کرنا. جی میم. اچھا صاحب، میری بات تو ختم ہو گیا. اب آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے پوچھ سکتے ہیں. یہ سر یہ لیجیے، پھر پوچھنا لگے رہنے دیجیے. یو ایس اے سی پی ایس یو ایس اے کی ٹیم جو ہے آپ سب لوگوں کی مشکور ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ مولانا آپ یہاں آئے اور ہم سب کو تقویت دی دعوت میں جو ہے اور تیزی پیدا کرنے کی. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع پیدا کیے، بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن ہوا، اور جو ایک نئی بات سامنے آئی سسٹر بکسر کی طرف سے کہ ویڈیو کانفرنسنگ ہوگی. ویڈیو انشاءاللہ ہم ایک نیا ایونیو کھلا ہے جس کے ذریعے ابھی میرے ذہن میں بات آئی تھی کہ ہم آئندہ چل کر کے اعلان کر کے ایک آڈیٹوریم یا اسکول کا آڈیٹوریم وغیرہ وہ کر کے پھر لوگوں کو انوائٹ کر کے ایک لیکچر کا ٹائٹل دے کر کے پھر ہم ویڈیو کانفرنسنگ کریں گے اور سوال جواب کا جو ہے سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے. ایکسیلنٹ. جی تو بہت اچھا ہے. جی یہ زبردست آئیڈیا ہے. اس میں ٹریول بھی نہیں کرنا پڑے گا، وہیں سے سب یہاں کو آپ کو سنیں گے. بلکہ چھوٹے لیول پہ خاص لوگوں کو جمع کر کے آپ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ایئر شروع اوور دا ٹائم ہاں وہ کر سکتے ہیں. صرف جو آلریڈی جن کے ذہن بن چکے ہیں، مولانا کا لٹریچر کافی پڑھ چکے ہیں، انہی کو انوائٹ کریں. ٹھیک ہے. جی جو آپ نے جو آج بات کی ہے وہ ایک بہت بڑی جی آج جو آپ نے بات کی ہے وہ بہت بڑا جو راز ہے وہ مجھ پہ کھلا ہے. میں اس حدیث کو نہیں جانتی تھی، ویسے بہت ساری حدیثیں وغیرہ علم میں تھیں، لیکن جو یہ اسپیشلی یہ جو حدیث کا جو مفہوم بتایا آپ نے، اٹ میک سینس، اٹ ریئلی میک سینس کہ اس زمانے میں جو گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، فاسٹ زمانہ ہے، ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی زیادہ آسانیاں دی ہیں،
اور پھر یہ کہ اگر ہم ڈسٹریکشن سے دور رہیں اور فوکس ہو کے دعویٰ کے کام پہ چلیں تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. بس یہ کہ ہمیں اپنی پرائرٹیز کو ریسیٹ کرنا ہے اور ڈسٹریکشن سے بچنا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے جو ریسورسز اویلیبل ہیں ہمارے پاس یہاں پر انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے, اس کو ہم یوز کر کے اور ہم کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. بہت اچھی آپ نے یہ بات کی. اور اس کا جو ریوارڈس ہیں میں یقین نہیں کر پا رہی ہوں. مجھے عام طور پر یہی ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں کیا چلے کاٹنے پڑیں گے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے, لیکن یہ جو آپ نے فارمولہ بتایا یہ تو بہت آسان فارمولہ ہے کہ all we have to do is remove distractions, reset our priorities, and then we can go on our merry way to do the dawa activities. تو بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ. میرا خیال چلے آسان ہے, مولانا نے جو کام کیا بہت مشکل ہے. 40 days کے لیے باہر جاتے ہیں گھر سے تبدیل ہو لیتے ہیں. My color chilla is very difficult. So I don't think so I can be like able to do any chilla and stay away from my family. But 3 days or 4 hours, 20 hours is not possible. But to do dawa is, in my opinion, is the easiest. The only thing you have to be sincere to the others. Wherever you go, you meet any person, go with the sincerity as a well-wisher and be nice to them and consider they are your friend and give the true message like a Quran and continue to do dawah. I think the most easiest thing in my life is a dawah because it's in my mind whenever I go see anybody at the gas station. He fill up my tank, I give you $1 tip, and then later on I say, this is a book for you, would you like to take it? He said, why not? I was looking for this book. So many people who I have come across, they have this kind of response. They were looking for this book, I never this book. So I think it's easy. Only thing is your hesitation should be removed. You think the person in front of me, he may not take it, kind of reluctant. So it's not. So I think only thing is little bit brave, little bit encouraging in your mind, and I think they will take this book. So in this 21st century, as Maulana said, is we have to reset our priorities. We are trying to make money and business and family affairs. With all, we have to get involved, but we have to reset. We have to continue to do these things, but reset our priorities. By resetting, I think then we know our objective, our achievement and purpose of our life. I think we should do and let our other brothers to know this important message and important purpose of life, so they will continue to do just like we start doing. We have to take more and more members. I think we have to encourage our friends and our brothers and family members. ایک ہیسیٹیشن پہ چھوٹی سی بات آپ کو سناتا ہوں, بہت انٹرسٹنگ ہے. جب میں نے 2 سال پہلے مولانا کی بکس ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کی تو میں جو فرسٹ ٹائم میں میٹرو میں ٹریول کر رہا تھا اور میں نے بکس ہاتھ میں پکڑ لی تھی, اور میں نے یہ عجیب سا کام ہے کتابیں دینا, ڈسٹریبیوٹ کرنا, پھر ہیزیٹیشن ہے. میری بکس جو فرسٹ ٹائم جب میں نے شروع کیا تو میں نے کچھ کتابیں کیری کی تھیں, باغ جنت اور ایک اور راہ بند نہیں. تو اب مجھے ہیزیٹیشن تھا کہ میں لوگوں کو یہ کیسے دوں گا, کیا کروں گا. اچھا سیم ٹائم اس وقت بس میں نا مولانا کا لیکچر سن رہا تھا. سیم ٹائم جیسے میں ایسے کتاب پکڑی بھی ہے اور لیکچر بھی چل رہا ہے اور کتاب بھی نہیں میں دے پا رہا, تو کسی نے اس لیکچر میں کویشچن پوچھا کہ ہم انڈیا میں کہیں گئے تھے اور ہم نے اپنا کتابوں کا اسٹال لگایا تو بکس لوگ نہیں لے رہے تھے. تو مولانا کا فوراً مجھے کان میں آواز آئی کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے سوچنا, آپ کا کام ہے دینا, وہ یہ لیں یا نہ لیں. اور میں نے امیڈیٹلی کتابیں دینا شروع کر دی. اور یہ سیم ٹائم یہ ہوا جیسے میں سوچ رہا تھا ویسے ہی اسی ٹائم وہی ریکارڈنگ کا وہ پارٹ چلا. وقار بھائی آپ بات کر رہے تھے ڈسٹریکشنز, میں وہ سننا چاہتی ہوں. چلنے میں ٹڈی بھی کھانی پڑتی. انیس نے کہا ہیزیٹیشن کا, I was very amazed to see that at the program there was a gentleman who actually shouted at Dr. Anis کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیے, یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ مت کیجیے, you are creating an obstruction, آپ ہٹ جائیے.
And I was amazed that Dr. Anis quietly चुपचाप से पीछे चले गए, and when that gentleman went away, he again came. और जब भी उसको आते देखते थे वो चुपचाप से पीछे हो जाते थे. तो it was really amazing that he is a doctor by profession. People would be respecting him so much, but look at his modesty कि वो उसको नहीं बिल्कुल कन्फ्रंट किया. वो बिल्कुल चुपचाप से पीछे चले जाते थे और फिर अपना चुपचाप से काम करें. और इसी वजह से कल बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अगर उस वक्त कन्फ्रंटेशन हो जाता तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाता. बिल्कुल कुडोस टू डॉक्टर अनीस कि उन्होंने चुपचाप से उसको डिसॉल्व कर दिया वहीं पे, और ही मूव्ड असाइड. एंड जो रैदर कोई और भी आगे आ रहा था उसको भी पीछे खींच रहे थे कि इनके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी. माशाल्लाह माशाल्लाह. मैं अपनी बहन को लेके आऊँ नीचे से. पहले आ गई बोल के जाइए. आ गई आ गई. जल्दी से ले जल्दी से कुछ कह दें फिर आप जाएंगे. यहाँ पे जिस ख्याल का इजहार किया कि दावत का काम जो है वो बहुत आसान है, लेकिन शायद उससे पहले मैंने एक जुमला कहा था कि मुझे इत्तेफाक से काम करने का मौका मिला है मुख्तलिफ तहरीकों के साथ, और बहुत ही मुख्तसर वक्त जो था वो तबलीग जमात के साथ भी कुछ रब्ता रहा. वो काम मुझे इसलिए आसान लगा कि जवाबदेही का आंसर जो था उसके अंदर गालिब नहीं था, या मेरा जहन उस वक्त इतना मैच्योर नहीं था कि जवाबदेही के आंसर को मैं अपने जहन पे गालिब करता. मौलाना आपसे मेरा तारुफ जब हुआ तो मुझे आपकी किताबें नहीं मिली थी. मैंने आपकी किताबें कंप्यूटर से डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ना शुरू किया था, इसलिए कि वो किताबें यहाँ अवेलेबल भी नहीं थी और मेरा कोई राब्ता भी नहीं था कलीम साहब से. तो तकरीबन 1 साल या उससे कम वक्त का अरसा लगा कि मुझे आपकी किताबों के ज़रिए जो अंजार और तबशीर की जो ज़िम्मेदारी इंसान के ऊपर है उसे सही तरीके से समझ सकूं. और उसके समझने के बाद ज़िम्मेदारी का एहसास इतना शदीद हो गया कि मैं ही कहूँगा कि मुझे जितनी आसानियाँ पहले महसूस होती थी वो सारी आसानियाँ जहन से निकल गईं, और ये काम ना सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी महसूस होने लगी बल्कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी लगने लगा. और उसको आसान बनाने में मेरा ख्याल है कि आपकी किताबें, आपकी तकरीरें, मैंने कोई तकरीर आपकी छोड़ी नहीं, सब तकरीबन सब सुनिए, सब जितना भी आर्काइव मौजूद है. तो उसने मुझे ये इत्मीनान तो दिलाया कि काम यही करना है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. लेकिन जितना ज़्यादा मैं उस पर सोचता चला गया इतना ही ज़्यादा वो काम मेरे लिए मुश्किल होता चला गया. मुश्किल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसे बंद कर दूं या काम ना करूं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. इसको मुझे या यहाँ पे मौजूद या दुनिया में वो लोग जो इस्लाम की दावत का काम कर रहे हैं उन्हें इस काम को आसान नहीं समझना चाहिए. और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको बगैर पूरा किए हुए आप जन्नत के दरवाजे में दाखिल नहीं हो सकेंगे.